ہمارے ملک میں جو مارشل لاؤں کی تاریخ ہے، جس وقت مارشل لا لگتا ہے تو اس سے پہلے اس کے اسباب بنائے جاتے ہیں، ایک ماحول بنایا جاتا ہے. پھر جب وہ آتے ہیں تو جیسے ایک نجات دہندہ کے طور پر آتے ہیں. لیکن ایوب خان کا مارشل لا 1958 میں آیا اور 1960 اور 62 تک انہوں نے آپ کے 3 دریا بیچ دیے. یہ شاید کسی جمہوری سیاستدان کے لیے ایسا فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا. ایک گریٹ گیم تھا خطے کا جو ایک جنرل کے ذریعے لڑا گیا اور اس کے وہ مقصد حاصل کیا گیا. شیخ مجیب الرحمان کو حکومت نہ دینا اور بنگالی کو بغاوت پہ ابھارنا اور ملک کو تقسیم کرنا، یہ کسی سیاستدان کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. اس کے لیے جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا چاہیے تھا اور اسی سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا کہ ملک کو تقسیم کر لیا جائے. اگر آپ نے خطے میں تبدیلی لانی تھی اور سوویت یونین کو توڑنا تھا امریکہ کے مقابلے میں، تو جب تک جنرل ضیاء الحق نہیں آیا تھا اور 2 سال کے بعد افغانستان کی جنگ میں پاکستان جیسے کودا اور پھر اس نے اس کو امریکہ اور روس کا جنگ بنا دیا نظریاتی سے ہٹ کر، یہ ایک جرنیل ہی کر سکتا تھا، ایک سویلین نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد پھر امریکہ کے لیے افغانستان کو اس کے قبضے میں دینا، 9/11 کے واقعے کے بعد اگر جنرل مشرف صاحب نہ ہوتے تو شاید کوئی جمہوری آدمی اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار نہ ہو جاتا تھا. تو اس لیے بین الاقوامی گریٹ گیم کا جب بھی ہم حصہ بنے ہیں، ہم نے اس قسم کے مارشل لا لگا کر اور اس قوت کے ذریعے سے وہ بین الاقوامی جو گیم ہے اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ماضی ہے. اگر میں غلط ہوں تو میری رہنمائی کی جائے.